أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، چاہے مشرکوں کو کیسا ہی گرانا ہو. مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی سرزمین پر 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندروں کو رب مانا جائے گا. لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا کہ 360 خداؤں کی نہیں بلکہ ایک خدا کی عبادت کی جائے گی. دنیا کے ظالموں، ہم نے اس رب کا نام جب بھی لیا تھا جب دنیا نے اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو نمرود نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ خدا میں ہوں، رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے شجر و حجر کو وجود دیا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے ستاروں سے آسمانوں کو مزین کیا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے زندگی دی. لیکن نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ خدا کے اس باغی نے اس جملہ کو سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا. قربان جائے ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے آگ کے اندر جاتے جاتے بھی ایک رب کی عظمت کو نہیں چھوڑا. میرے عزیز مسلمانوں، میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں، خاص طور سے میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، اور ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں. نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو کام میں لاؤ. مسلمانوں، تمہیں اپنی طاقت و قوت کا اندازہ نہیں ہے. رب نے تو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اور دوسرا خطاب تمہیں بہترین امت ہونے کا دیا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت میں پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. یہ وہ خطاب ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا. بہت سارے بڑے بڑے انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن کسی کی امت کو یہ لقب نہیں ملا. اگر یہ شرف حاصل ہوا تو شاہ کون و مکان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوا. مسلمانوں، سوچو تو صحیح، رب تمہیں بہترین امت ہونے کا خطاب دے رہا ہے، اپنے کلام کے اندر تمہیں یاد کر رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ تم ہی مامورات پر عمل کرنے والے ہو اور منہیات سے روکنے والے ہو. لیکن عزیز مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہو، نبی کی شریعت سے منہ چھپا رہے ہو، دین محمدی سے بغاوت کر رہے ہو. مسلمانوں، ذرا سوچو، تم نے نبی کے حکم کو ٹھکرایا، نبی کی سنت کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں دربدر کر دیا، دشمن تم پر مسلط ہو گئے، تم سے تمہارا حق چھین لیا گیا. دیکھو، غور سے دیکھو، ایک طرف
رانچی کے مسلمانوں کے ناحق خون ہوتا ہے تو دوسری طرف دیوبند کے لڑکوں پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں حکومت کا 100% ہاتھ ہے، کیونکہ حکومت کے قبضے میں فورس اور پولیس ہے۔ وہ چاہتے تو فوراً رکھ سکتے تھے، صرف ان کو آرڈر کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا کسی ظالم کے خلاف صدائے حق بلند کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان ماں بہنوں کی دوپٹے کی حفاظت کے لیے خون بہاتا ہے تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے راستے کو بند کیا جاتا ہے اور اسے دہشت گرد قرار دے کر قتل کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ غیور مسلمانوں، ذرا غور کرو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی جرأت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ مسلمانوں کے ذلت کی نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ ہندوستان کے فورس اور پولیس کو شاباشی کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ ان یہودیوں کو کل مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو یہ پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کا ارادہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ ہی کے سامنے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان یہودیوں کو خیبر میں رہنے دو، پھر آج ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے دشمن خدا، مجھے میرے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ مسلمان تم کو خیبر سے نکالے گا اور خیبر کو تم سے پاک کرے گا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج فیصلہ کر کے بتاؤ، کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو سنو، آج ہمارے ملک ہندوستان میں اس قدر سنگین حالات میں ہم نے مانا کہ آج جہاد کے مکمل شرائط موجود نہیں، لیکن کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟ کیا تم صدائے احتجاج بلند کر سکو؟ کیا تمہارے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ حالات کو رقم کر کے مسلمانوں کے اندر جوش و جذبہ اور بیداری پیدا کر سکو اور ان کو مستقبل کے لیے تیار کر سکو؟ ہماری اسی بزدلی اور اسی کم ہمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو نیچے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد کو منہدم کر کے رام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، دعوت دین پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اللہ کا نام لینا جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اور افسوس، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ طاقت و قوت مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن ہمیں اس طاقت و قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس طاقت و قوت کا اندازہ ارشاد باری سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر پیش کیا زمینوں کو، انہوں نے منہ موڑ لیا، پھر پیش کیا پہاڑوں کو، اس نے بھی اراض کر دیا۔ یہ تینوں اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ تمام مخلوقوں میں بڑی مخلوق ہے، لیکن کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھائے تو اٹھائے کون؟ پورے عالم میں شور و ہنگامہ مچ گیا، بالآخر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس کو اٹھاتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں؟ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ انسان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، پھر مسلمان کی تخصیص کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کسی غیر مسلم پر نازل ہوا ہو۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو اٹھانے والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، اب ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، ہمارے سامنے طاقت کا خزانہ کھل کر آ گیا۔ تو دیکھو، آج اگر ہماری مذہبی آزادی پر حملہ کیا جائے گا تو کیا ہم مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنے دین مذہب کی بقا و تحفظ پر حملے کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے مذہب کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ خون پیش کرنے کو تیار ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟
تمہیں کس چیز کا خوف ہو رہا ہے؟ تمہاری بہادری کو کس نے لوٹ لیا؟ تمہارے جوش و ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو بھول کیسے گئے ہو؟ تم اپنی مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام لٹا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیا تم اپنی کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی اور بے قراری کو بار بار پڑھ نہیں رہے ہو؟ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دینی وفاداری تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اگر ظالم و جابر قوموں نے مدارس و مکاتب کو تباہ و برباد کر دیا تو تم اپنے پیارے نبی کی پیاری باتیں کہاں سے سنو گے؟ کیا پوری امت جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے گڑھے میں جا گرے گی جب تم اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ آج مسئلہ کسی ایک مدرسے کا نہیں ہے یا کسی ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے، بلکہ آج تو مسئلہ علوم اسلام کے بقا و تحفظ کا ہے۔ آج پوری انسانیت اسلام کے لیے قسم کھا چکی ہے، خندق کی آگ میں کودنے کے لیے اور بد اخلاقی کے دلدل میں ڈوبنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے نازک وقت میں ڈوبتی کشتی کا ملاح آپ کے سوا کوئی نہیں۔ امت کی شکستہ حالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔